اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ تکلیف پس نہیں کوئی ہٹانے والا اس کو الا ہو سوائے اس کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچائے تجھے بھلائی فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پس وہ پر ہر چیز کے قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اوپر اپنے بندوں کے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہہ دیجئے کون سی چیز بڑی ہے گواہی میں۔ قُلِ اللَّهُ، قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالی، شہید بینی و بینکم، گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کی گئی میری طرف اس قرآن کریم کی، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں ساتھ اس کے، وَمَن بَلَغَ، اور ان کو جن تک یہ پہنچا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، بے شک تم البتہ گواہی دیتے ہو بے شک ساتھ اللہ تعالیٰ کے معبود ہیں، اور کہہ دیجئے لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا۔ قل، کہہ دیجئے انما هو الہ واحد، بے شک وہ معبود ہے ایک۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بیدار ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، يَعْرِفُونَهُ، پہچانتے اس کو، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے نقصان دیا اپنے نفسوں کو، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو کر آ گئے کہ آپ کی بعثت سے پہلے ہمارے گھروں میں اتحاد تھا، اتفاق تھا، سارے لوگ آپس میں مل جل کر اپنی زندگی بسر کرتے تھے، کسی قسم کا کوئی تنازع، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آپ کی آمد کے بعد اختلافات شروع ہوئے۔ آپ نے جب سے ایک اللہ رب العزت کے نام پہ بلانا شروع کیا لوگوں کو، گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ آؤ آج ہم آپ کوئی بات طے کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، یہ انہوں نے کہا۔ تو جواب تھا قُلْ غیر اللہ، کہہ دیجیے کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اتخذ ولیہ، میں بناؤں دوست، فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں پہلا فرمانبردار بنوں اور نہ ہو جاؤ تم مشرکین میں سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی ان کو سنا دیں، میں خوف کھاتا ہوں بڑے دن کے عذاب کا اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ فرمایا وہ خوش قسمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ عذاب کو پھیر دیں گے، جس سے عذاب اس دن پھیر دیا گیا، پس تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحم کیا، وہ کامیابی ہے بڑی۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کن خداؤں کی دعوت دے رہے ہو تم؟ کون سے تمہارے معبود ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ پہنچائے بِضُرٍّ تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کسی کو اگر تکلیف پہنچائے تو اسے ہٹانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے، اس تکلیف کو وہی رفع کرے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ پہنچائے آپ کو بخیرن بلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پس وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں، اس بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا، بھلائی سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے تکلیف کا، مصیبت کا ارادہ کریں، اس تکلیف سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، وہ یقیناً آ کر رہے گی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، فرمایا وہ غالب ہے اوپر اپنے بندوں کے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ یونس میں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ بھلائی پہنچانا چاہے تو اس بھلائی کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے، اس بھلائی کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔
وہو الحکیم الخبیر، وہ حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے، اس کا ہر کام حکمت کے مطابق ہے، گویا اس کے کام کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، یہ کام ٹھیک نہیں ہوا۔ آسمان زمین اللہ رب العزت کی کاریگری، اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو وجود بخشا ہے، کوئی انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تفاوت ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کوئی نگاہ اٹھائے کوئی کمی اسے نظر نہیں آئے گی۔ تو فرمایا وہ حکیم خبیر ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہر وقت تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اس سے تم چھپ نہیں سکتے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، کہہ دیجیے کون سی چیز بڑی ہے گواہی میں، یعنی گواہی کے اعتبار سے کون سی چیز بڑی ہے؟ قل اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ان کا یہ بھی تھا، اگر واقعتاً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اپنی نبوت پہ گواہ پیش کریں۔ گویا سازشی ذہن تھے نا، پروگرام یہ تھا کہ اپنے گواہ اپنے اصحاب میں سے اگر کسی کو پیش کریں گے تو ہم کہیں گے یہ تو ہیں ہی آپ کے، ان کے علاوہ کسی کو پیش کریں تو ہمارا سوال ان پہ قائم رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کون سی چیز بڑی ہے شہادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں ان سے کہیں کون سی بڑی چیز ہے گواہی میں، گواہی کے اعتبار سے؟ قل اللہ، تو یہی جواب ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، وأوحی الی ھذا القرآن، وہی کی گئی میری طرف اس قرآن کریم کے لیے، انذرکم بہ ومن بلغ، تاکہ تمہیں ڈراؤں اور ان کو ڈراؤں جن تک یہ قرآن پاک پہنچے۔ بعد میں آنے والے ایسے لوگ ہیں جن تک یہ قرآن پاک پہنچے گا میں ان کو ڈراؤں۔ اَإِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک ساتھ اللہ تعالیٰ کے معبود ہیں؟ اور کہہ دی لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دی انما هو الہ واحد، بے شک وہ معبود ہے ایک۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، بے شک میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اب یہاں سوال، انہوں نے کہا کہ گواہ لائیں اپنی نبوت پہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھیں گواہی کے اعتبار سے کون سی چیز بڑی ہے، کس کی گواہی آپ قبول کریں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی چیز ہے گواہی میں؟ یقیناً اللہ کی گواہی بڑی ہے۔ شہید بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ بھئی اللہ تبارک تعالیٰ کی گواہی کیسے ان کے درمیان میں گویا آئے گی اور وہ کیسے محسوس کریں گے، کیسے تسلیم کریں گے؟ فرمایا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی گواہی ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ اللہ کی گواہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جانوروں سے کلام کرنا، جانوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایات کرنا، یہ اللہ رب العزت کی گواہی ہے۔ درختوں کا چلنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی نبوت کی گواہی ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ایک پتھر کے قریب سے گزرتے وہ سلام کیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ آپ کی نبوت کی گواہی ہے۔ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 50 نہیں 100 نہیں، ہزاروں معجزات جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ صادر فرمائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم وأوحی الی ھذا القرآن، اور قرآن کریم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک بڑا معجزہ جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ فرمایا یہ بڑی گواہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ قرآن پاک بڑی فصیح کتاب ہے، بڑی بلی کتاب ہے۔ عرب کے لوگوں نے جب قرآن پاک کے بارے میں کہا نا یہ قرآن پاک بنائی ہوئی کتاب ہے، محمد رسول اللہ بنا کے لاتے ہیں، تو قرآن پاک نے چیلنج کر دیا تم بھی بنا لو، تم بھی عرب کے فصیح بلیغ لوگ ہو، مادری زبان تمہاری عربی ہے، گویا نسبی طور پہ تم عربی زبان کے مالک ہو، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پیدا ہونے والے عربی بولتے ہیں اور وہ عربی میں ایک کلام آپ کو سنا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور تمہیں شک ہے، تم بھی بنا لو، پورا قرآن پاک نہیں 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں 1 صورت لے آؤ۔ آج تک چیلنج ان کے سروں پہ کھڑا ہے، نہ کوئی لا سکا نہ قیامت تک لا سکے گا۔ حتیٰ کہ عرب کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو عربی میں اشعار کہتی تھیں وہ بھی ادب سے خالی نہیں ہوتے تھے۔
گویا بڑا ادیبانہ کلام ان کا ہوتا تھا، بڑی فصیح اور بلیغ ان کی گفتگو ہوتی تھی۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میرے جیسا آدمی جن پہ سارے علماء اعتماد کرتے ہیں، میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان بچوں جیسے اشعار میں بنا سکتا ہوں، یہ فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود سارا مکہ عاجز آ گیا، ایک صورت سورہ کوثر جیسی بنا کے نہیں لا سکے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، یہ قرآن پاک کی بلاغت ہے۔ فرمایا یہ گواہی ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود ہیں؟ اور قُل لَا أَشْهَدُ، اے محبوب آپ کہہ دیں میں گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجیے بے شک وہ معبود ہے ایک، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، بے شک میں بیزار ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، ذات میں، صفات میں، افعال میں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، تورات دی، زبور دی، انجیل دی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، آپ علیہ السلام کی ذات کا ان کو تعارف ہے، لیکن ایمان کیوں نہیں لاتے؟ فرمایا حسد کی وجہ سے۔ اہل کتاب کو کیا حسد تھا؟ یہود اور نصارہ کیوں اسلام قبول نہیں کر رہے؟ اگر ٹھنڈے دل سے وہ سوچتے کہ ایک باپ کی اولاد ہیں سارے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، مسئلہ ختم ہو جاتا، لیکن نہیں، انہوں نے کہا ہم چونکہ حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، تو اسحاق کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں پیغمبر اٹھائے، آخری پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ حضرت اسحاق کی اولاد سے اٹھاتے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں بھیجا؟ اس حسد کی وجہ سے وہ لوگ ایمان سے محروم رہے، اسلام لانے سے محروم رہے، ورنہ وہ پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس طرح ایک باپ ہزاروں بچوں میں اپنے بیٹے کی شناخت کر لیتا ہے، آپ علیہ السلام کو وہ جانتے تھے، ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوں گے، مکہ میں آپ کی بعثت ہوگی، آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائیں گے، گویا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تشریف لائیں گے، آپ کے ساتھ ایک جماعت ہوگی، سفید لباس میں ملبوس ہوں گے وہ لوگ، اور فلاں راستے سے آئیں گے، یہ سارا تعارف ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، ان کی پھوپھی وہاں موجود ہیں، ایک درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں پھوپھی جان وہ آگے جن کا تذکرہ آپ کیا کرتی تھیں۔ پھوپھی نے کہا عبداللہ آہستہ، یہ یہودی آپ کو ماریں گے یا آپ کو قتل کر دیں گے۔ گویا پھوپھی کو بھی معلوم تھا، پھوپھی کے بھتیجے حضرت عبداللہ کو بھی معلوم تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضرت عبداللہ کھجوروں کا خوشہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فرماتے ہیں جب سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی، آپ علیہ السلام کے چہرہ اقدس پہ میری نظر پڑی، اور آپ علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو کلمات جاری تھے وہ یہ تھے اعبد الرحمن، لوگو رحمان کی عبادت کرو، اطعم الطعام، مساکین کو کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور اصل الارحام، صلہ رحمی کرو، لین الکلام، کلام میں نرمی پیدا کرو، اور فرمایا اس وقت نماز پڑھو، صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز ادا کرو، یعنی نماز تہجد پڑھو، تدخلوا الجنت بالسلام، فرمایا جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمات سنے وہ یہ تھے۔ تو یہود جانتے تھے، نصارہ جانتے تھے، اس لیے فرمایا الذین، وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے نقصان دیا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ بِضُرٍّ تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پس نہیں کوئی ہٹانے والا اس کو سوائے اس کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچائے تجھے بلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، پس وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اوپر اپنے بندوں کے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہہ دیجیے کون سی چیز بڑی ہے باعتبار گواہی کے؟ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ،
شہید بینی و بینکم، گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، وأوحی الی ھذا القرآن، وحی کی گئی میری طرف اس قرآن کریم کے لیے، انذرکم بہ، تاکہ تمہیں ڈراؤں ساتھ اس کے، ومن بلغ، اور جن تک یہ پہنچے، اینکم لتشہدون، کیا بے شک تم البتہ گواہی دیتے ہو، ان مع اللہ آلہۃ اخری، بے شک ساتھ اللہ تعالیٰ کے معبود ہیں اور، قل کہہ دیجئے لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا، قل کہہ دیجئے انما هو الہ واحد، بے شک وہ معبود ہے ایک، واننی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ پہچانتے اپنے بیٹوں کو، الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے نقصان دیا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، یعنی خسارے میں رکھا اپنے نفسوں کو، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔